اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے اور ہم انسان ناقص العقل ہیں جو خدا تعالیٰ کی حکمت کو جانتے ہوئے بھی انجان ہیں۔ جوانو، میں تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ سناتا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن کوہ طور کی طرف جا رہے تھے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے جا رہے تھے، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے پر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس لباس نہیں ہے، اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، غریب شخص ہے، مٹی کے اندر دھنسا ہوا ہے۔ اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے اس نے اپنے اوپر مٹیاں ڈھیلی ہوئی، زمین کے اندر دھنسا ہوا ہے۔ شرمگاہ کو چھپانے کے لیے بھی اس کے پاس کپڑا نہیں ہے، اتنا غریب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص کو دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر، اس کی حالت زار پر آپ کو دکھ ہوا، آپ کے اندر رحم آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو کہا، میاں میں کوہ طور پر جا رہا ہوں، اپنے کریم رب سے باتیں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کریم رب سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر تیرے اندر کوئی بات ہو جو تو نے اپنے کریم رب کو کہنی ہو تو تو مجھے بتا دے، میں تیرا پیغام ضرور اپنے رب کو دوں گا۔ اگر تو نے کوئی دعا کہنی ہو، اگر تو نے کوئی بھی کہنا ہو، تیری کوئی خواہش ہو تو بتا، میں تیرا پیغام اپنے کریم رب کو ضرور دوں گا۔ اس شخص نے کہا، حضرت آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں، میرے کریم رب کو کہنا کہ میرے نصیب میں جتنا بھی رزق لکھا ہوا ہے وہ مجھے عطا کر دے، وہ مجھے اکٹھا ہی دے دے، مجھے غریب کر کے نہ مار۔ میرے پاس کپڑا نہیں ہے، ننگا بدن ہے میرا، میں اتنا گر چکا ہوں، اتنا گھٹیا ہو چکا ہوں، میں تو حضرت انسان تھا، تو نے مجھے اتنا گھٹیا کر دیا، تو نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اس طرح کی باتیں کرنے لگا وہ شخص۔ موسیٰ اپنے کریم رب کو کہہ دینا، تو نے مجھے اتنا گھٹیا کر دیا، ذلیل کر دیا، یا تو مجھے پیدا نہ کرتا، اگر تو نے مجھے پیدا کیا ہے پھر ذلیل تو نہ کر، پھر اس حال میں تو نہ رکھ۔ دیکھ میرے پاس کوئی کپڑا نہیں جس سے میں اپنی شرمگاہ ڈھانپ سکوں، زمین کے اندر میں دھنسا ہوا ہوں، کیا تو اسی حال پہ راضی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے باتیں کی، میٹھی میٹھی باتیں کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کا پیغام سنایا، میرے مالک، دنیا میں تیرا ایک بندہ ہے جس نے خود کو زمین کے اندر دھنسایا ہوا ہے، اس کے پاس کپڑا نہیں ہے، اس کے پاس لباس نہیں، اس کی حالت زار پر مجھے اتنا دکھ ہوا، میرے اندر رحم آیا۔ میرے مالک، تیرا بندہ کہتا ہے کہ میرے نصیب میں جتنا بھی رزق لکھا ہوا ہے تو اکٹھا ہی دے دے، ایک ہی دن میں تو عطا کر دے، تو مجھے ذلیل کر کے نہ مار، تو مجھے رسوا کر کے نہ مار، تو نے مجھے حضرت انسان بنا کر پیدا کیا، حضرت انسان کا لقب دیا، پھر کیا تو اسی حال پہ راضی ہے کہ میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے جسم ڈھانپنے کو؟ مالک، تیرا بندہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ، اس کی دعا قبول ہوئی، اس کی دل کی یہ جو خواہش ہے نا وہ قبول ہوئی۔ میں جس حال پہ رکھتا ہوں بندے کو اس پر میری حکمت مبنی ہوتی ہے، پر اگر وہ امیر بننا چاہتا ہے اس کو امیر بنا دیتا ہوں، امیری کا مزہ چکھا دیتا ہوں، امیری کا لطف اسے دے دیتا ہوں کچھ دنوں کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہی چلے گئے۔ ایک سال کے عرصے بعد ایک دن اسی راستے سے دوبارہ گزرے، ایک سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص کو لوگ پتھر مار رہے ہیں، اسے جان سے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسے قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، دیکھا یہ تو وہی شخص ہے جس کے حق میں میں نے دعا کی تھی، یا اللہ اسے رزق عطا کر۔ یہ تو وہی شخص ہے، یہ تو وہی بیچارہ غریب ہے جس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا، مٹی کے اندر دھنسا ہوا تھا، اس کے حق میں میں نے دعا کی تھی، اللہ نے اس کو پیسہ دیا ہوگا، دولت دی ہوگی، یہ تو امیر بن گیا ہوگا، اس کے باوجود بھی لوگ اسے پتھر مار رہے ہیں، اسے جان سے مارنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا تو لوگوں نے کہا، حضرت وجہ اصل میں یہ ہے، جب آپ نے اس کے حق میں دعا کی تھی اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی تھی، اللہ نے اس کمینے کو امیر بنا دیا تھا،
رزق دیا، پیسہ دیا، بے بہا پیسہ دیا، امیر بنا دیا۔ جب یہ امیر بنا تو یہ شراب کے نشے میں مست ہو گئے۔ جب اس کے پاس پیسہ آیا، دولت آئی، زنا عام کر دیا اس نے شرابیں عام کر دی۔ ایک دن یہ شراب کے نشے میں دھت کہیں جا رہا تھا، آگے ایک نوجوان آ رہا تھا، اس نے انجانے میں اسے ٹکر مار دی۔ اسے غصہ آیا، ہے میں اتنا بڑا امیر، اس کے اندر جو میں تھی وہ بھری ہوئی تھی، میں بھری ہوئی تھی۔ ہائے جوانو، انسان کمزور پیدا ہوتا، انسان کمزور پیدا ہوتا، مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا۔ انسان کمزور پیدا ہوتا ہے، مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے، تیرے تکبر کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ ہائے نہ جسم تے ڈا نہ جان تے دی، اے ترکا رب رحمان دا ہے، اندر حکم بغیر تو بے وس ہیں، اے فیصلہ پر قرآن دا ہے۔ اور میرے جسم تے میری مرضی ہے، میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دا ہے، اور تیری روح شاکر مالک دی، تیرا ڈھانچہ قبرستان دا ہے۔ جب اسے پیسہ ملا، جب اسے دولت ملی، شراب کے نشے میں دھت یہ کہیں جا رہا تھا، نوجوان نے انجانے میں اسے ٹکر مار دی۔ اس کو غصہ آیا، میں اتنا بڑا امیر، پیسے والا، اس کی جرت کیسے ہوئی؟ 2 ٹکے کے آدمی کی اس نے مجھے ٹکر مار دی۔ حضرت یہ کمینہ شراب کے نشے میں دھت تھا، اس نے اینٹ اٹھائی، اس نوجوان کے سر پہ دہ ماری، جیسے ہی اس نوجوان کو اینٹ لگی وہ وہیں فوت ہو گیا۔ قاضی کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا گیا ہے، قاضی صاحب نے حکم دیا ہے کہ اس کمینے شرابی کو پتھر مار مار کے ہی اسے جان سے مار دو، اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لوگو اللہ جس حال پہ رکھے اسی حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ جس حال پہ رکھے، اللہ غربت میں رکھے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ امیری کے دن دے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر اپنی اوقات سے زیادہ مانگو گے، یاد رکھنا، اگر تم اپنی اوقات سے زیادہ مانگو گے تو کہیں شرابی جیسا حال بھی تمہارا نہ ہو جائے۔ اگر بلی کے پر ہوتے تو دنیا سے چڑیا ختم ہو جاتی، اور اگر گدھے کے سر پر سینگ ہوتے تو کسی کو نزدیک نہ آنے دیتا۔ کمزور انسان کو جب طاقت ملتی ہے تو وہ کمزوروں کو ہی مارتا ہے۔ جوانوں، اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ ہم انسان ناقص العقل ہیں، ہم خدا تعالیٰ کی حکمت کو جان کر بھی انجانے ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، دیوار کے اوپر ایک چھپکلی بیٹھی ہوئی تھی، چھپکلی بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ میں ایک چونٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ چھپکلی نے دوڑ کر چونٹی کے اوپر حملہ کیا، چونٹی کو دبوچ کے کھا گئی۔ جب کھا گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مالک تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا؟ جو چونٹی کی جان لے گئی، تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ تجھ سے پہلے یہی چھپکلی مجھے کہہ رہی تھی، مالک تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا؟